اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ کتاب پڑھیں میں ہم آپ کی خدمت میں قصص الانبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات بیان کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 148 148 تک گفتگو پہنچ چکی تھی، لہذا آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سرزمین بابل عراق میں تھے تو اس وقت انہوں نے 37 سال کی عمر میں بی بی سارہ جو ایک پیغمبر لاحج کی دختر تھی سے شادی کی۔ بی بی سارہ ایک مہربان اور صاحب کمال خاتون تھی۔ ان کے پاس بھی حضرت خدیجہ علیہ السلام کے مانند بہت زیادہ مال و دولت تھی۔ انہوں نے اپنی تمام ثروت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام مال و دولت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اختیار میں دے دی، جو انہوں نے راہ خدا میں خرچ کی۔ تاریخ طبری۔ بی بی سارہ نے ایک زمیندار گھرانے میں پرورش پائی۔ جب وہ حضرت ابراہیم کی زوجیت میں آئی تو انہوں نے اپنے باپ کی طرف سے ایک وسیع و عریض زمین اور بہت ساری بھیڑ بکریاں بطور میراث پائیں۔ آپ نے سب کچھ اپنے شوہر کے نام دار حضرت ابراہیم کے ہاتھ دے دیا۔ جس وقت حضرت ابراہیم نے بی بی سارہ کو ہمراہ لے کر بابل سے فلسطین کی طرف ہجرت کی، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے، تو جب مصر پہنچے تو وہاں کے حاکم نے بی بی سارہ کو ایک ہاجرہ نامی کنیز بخشی۔ جناب ابراہیم بی بی سارہ اور ہاجرہ کو ساتھ لے کر فلسطین میں داخل ہوئے اور وہاں پر سکونت اختیار کر لی، یعنی رہنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب لوط سارہ کے بھائی یا خالہ زاد نے اس سرزمین پر لوگوں کی ہدایت کا سلسلہ قائم کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کے اوپر والے حصے اور جناب لوط نے فلسطین کے نیچے والے حصے میں 8 فرسخ یعنی 24 میل کے فاصلے پر سکونت اختیار کی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پیغمبر خدا ہونے کے باوجود لوگوں کے درمیان حضرت ابراہیم کا نمائندہ بن کر تبلیغ کی۔ کئی سال گزر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی کیونکہ بی بی سارہ عقیم بانجھ تھی۔ ایک دن حضرت ابراہیم نے اپنی زوجہ سارہ کو تجویز دی کہ اگر تم راضی ہو تو اپنی کنیز ہاجرہ میرے ہاتھ فروخت کر دو کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کے بطن سے مجھے کوئی اولاد عطا فرما دے تاکہ میرے بعد میرے مقصد کو زندہ رکھے۔ بی بی سارہ نے اپنے شوہر کی یہ تجویز کو قبول کیا۔ بی بی ہاجرہ حضرت ابراہیم کی زوجہ بن گئی۔ کچھ عرصے بعد ان کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے اسماعیل رکھا۔ یہ وہی صابر اور بردبار بیٹے تھے جن کا جناب ابراہیم نے خدا کی بارگاہ سے مطالبہ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بیٹے کی بشارت بھی دی تھی۔ اس بیٹے کی آمد سے جناب ابراہیم کی زندگی میں بہار آ گئی، کیونکہ حضرت اسماعیل کا وجود مبارک جناب ابراہیم کی ایک صدی کی محنتوں اور مشقتوں کا ثمرہ تھا۔ یہ فطری سی بات ہے کہ جب بی بی سارہ کی نگاہیں جناب اسماعیل کے نورانی چہرے پر پڑتی تو وہ آرزو کرتی کہ کاش میرے بھی کوئی فرزند ہوتا۔ بعض اوقات حضرت ابراہیم سے کہتی کہ خدا سے دعا کرے کہ وہ مجھے بھی اولاد عطا فرمائے۔ اگرچہ جناب ابراہیم اور بی بی سارہ بوڑھے ہو چکے تھے اور انہیں اولاد کی کوئی امید نہ تھی، لیکن جناب ابراہیم پر امید تھے کیونکہ انہوں نے متعدد بار غیبی مدد کا مشاہدہ کیا تھا، لہذا انہوں نے بارگاہ ازدی میں التجا کی کہ سارہ کو بھی اولاد عطا فرما۔ زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا مستجاب ہوئی اور انہیں ایک بیٹے اسحاق کی بشارت دی گئی۔ بشارت کچھ اس طرح سے تھی کہ حضرت لوط علیہ السلام نے ایک عرصے تک دعوت توحید دی اور اچھے اخلاق و آداب اپنانے کی تبلیغ کی، لیکن ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کا مذاق اڑایا، لہذا وہ لوگ خدا کے سخت عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ خدا نے کچھ مقرب فرشتوں کے
ہمراہ حضرت جبرائیل کی ڈیوٹی لگائی کہ پہلے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں اور انہیں ایک ایسے بیٹے کی ولادت کی خوشخبری دے کہ اس کے بعد قوم لوط کی طرف جائے اور اس پر عذاب نازل کریں۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ کے ہمراہ گھر میں موجود تھے کہ اچانک 9 یا 11 خوبصورت اور طاقتور جوان جناب ابراہیم کے پاس آئے اور انہیں سلام کیا۔ چونکہ حضرت ابراہیم بہت مہمان نواز تھے، فوراً اٹھے ایک جو ہے مثلاً جانور کو ذبح کیا اور اس کے گوشت سے مہمانوں کے لیے بہت مزیدار کھانا تیار کیا، ان کے آگے رکھا۔ چونکہ وہ انسان کی صورت میں فرشتے تھے اور فرشتے کوئی چیز نہیں کھاتے نہ پیتے، لہذا انہوں نے کچھ بھی نہ کھایا پیاسا۔ اس زمانے میں نہ کھانا پینا خطرے کی علامت سمجھا جاتا تھا، لہذا جناب ابراہیم ایک نامور شجاع ہونے کے باوجود ڈر گئے کہ وہ چور ہیں یا کسی اور برے قصد سے آئے ہیں یا اپنی قوم کو عذاب دینے کے لیے آئے، لیکن انہوں نے فوراً جناب ابراہیم کا خوف دور کیا اور ان سے کہا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم 2 فرائض کی انجام دہی کے لیے آئے ہیں۔ قوم لوط کو ان کے ناپاک اعمال کی وجہ سے کیفر کردار تک پہنچائے اور آپ کو خوشخبری دیں کہ اللہ تعالیٰ عن قریب آپ کو ایک بیٹا بنام اسحاق عطا کرے گا، پھر جناب اسحاق کو ایک بیٹا یعقوب عطا کرے گا اور پھر پیغمبر خدا ہے۔ پس حضرت ابراہیم کا خوف برطرف ہو گیا۔ جب یہ خوشخبری بی بی سارہ کے کانوں تک پہنچی تو حیران ہوتے ہوئے مسکرا کر کہا میں ابھی بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرا شوہر ابراہیم بھی بوڑھا ہے، کیا ہم صاحب اولاد ہوں گے؟ سچ ہے کہ یہ کتنی عجیب بات ہے۔ ان فرشتوں نے سارہ سے کہا کہ اللہ کے فرمان اور اس کی عنایت کے بارے میں شک کرتی ہو، وہ مہربان خدا ہے، اس نے تمہارے بارے میں یہی ارادہ کیا ہے۔ زیادہ مدت نہیں گزری تھی کہ جناب ابراہیم کے گھر میں ایک پھول جناب اسحاق کی شکل میں کھلا اور ان کے گھر کی رونق دوبالا ہو گئی۔ جناب ابراہیم نے خداوند قدوس کا شکریہ بجا لاتے ہوئے کہا شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق جیسی اولاد عطا کی، بے شک میرا پروردگار دعاؤں کا سننے والا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 39۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم کو حکم دیا کہ ہاجرہ اور اسماعیل کو سارہ سے دور لے جاؤ۔ جناب ابراہیم نے عرض کیا پروردگار انہیں کہاں لے جاؤں؟ چونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ اس کا گھر جناب ابراہیم کے ہاتھوں دوبارہ تعمیر ہو، لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل کی اور فرمایا انہیں حرم محل امن اور سب سے پہلے گھر مکے کی طرف لے جاؤ جسے میں نے انسانوں کے لیے خلق کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگرچہ اس فرمان پر عمل کرنے کی وجہ سے خانوادگی مشکلات سے نجات پا جاتے، لیکن یہ کام ان کے لیے کس قدر مشکل اور تکلیف دہ تھا کہ اپنے عزیزوں ہاجرہ اور اسماعیل کو فلسطین جیسی سرسبز و شاداب جگہ سے اٹھا کر خانہ کعبہ کے نزدیک مکے کے گرم اور خشک درے میں لے جائیں جو ویران اور وحشت ناک پہاڑوں کے درمیان واقع ہیں۔ اگر ہم دل کے دروازے کھول کر اچھی طرح سوچیں تو معلوم ہو جائے گا کہ اپنی زوجہ اور بیٹے کو سخت گرمی کے ایام میں پہاڑوں کے درمیان ویران جگہ پر جہاں ہوا کا عالم ہو رات کے اندھیرے میں چھوڑنا کس قدر سخت ہے، لیکن حضرت ابراہیم مرد حق اور تاریخ ساز شخصیت ہے۔ خدا کے سامنے ان کا اخلاص اور بندگی اس طرح کا ہے کہ وہ اپنے آپ کو فنا سے محض سمجھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ ہاجرہ اور اپنے خرد سال بیٹے ابراہیم کو ہم راہ لے کر فلسطین سے مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے یہ طویل فاصلہ اس زمانے کی سواری کے مطابق اونٹ اور گدھے پر طے کیا اور مکے کی گرم اور خشک سرزمین پر پہنچے۔ وہاں پانی کا ایک قطرہ تک موجود نہ تھا اور نہ ہی زندگی کے نام کی کوئی چیز تھی۔ حضرت ابراہیم پر سخت ترین اور انتہائی عجیب و غریب امتحان تھا۔ انہوں نے بڑی قاطعیت سے حکم الہی پر عمل کیا۔ بی بی ہاجرہ اور جناب
اسماعیل کو اس بے آب و گیا اور گرم سرزمین پر چھوڑا اور واپسی کے لیے تیار ہوئے۔ جس وقت وہ واپس ہونے لگے تو بی بی ہاجرہ نے گریہ کرتے ہوئے کہا کہ اے ابراہیم، آپ کو یہ حکم کس نے دیا کہ ہمیں ایسی سرزمین پر چھوڑ کر جا رہے ہو جہاں پر سبزے کا نام و نشان نہیں ہے اور نہ ہی کسی دودھ دینے والے حیوان کا وجود، حتیٰ کہ ایک قطرہ پانی تک موجود نہیں ہے، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور نہ یہاں ہمارا کوئی مونس و غمخوار۔ جناب ابراہیم نے فرمایا، یہ حکم میرے پروردگار نے مجھے دیا ہے۔ جب بی بی ہاجرہ نے یہ بات سنی تو کہا، اگر ایسا ہے تو خداوند متعال کبھی ہمیں اپنے حال پر نہیں چھوڑے گا۔ حضرت ابراہیم کی فلسطین واپسی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ غم فراق کی وجہ سے آنسو بہاتے ہوئے ایک دوسرے سے جدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم فلسطین کی جانب روانہ ہوئے اور بی بی ہاجرہ جناب اسماعیل سرزمین مکہ پر قیام پذیر ہوئے۔ جب جناب ابراہیم ٹیلہ ذی طویٰ پر پہنچے تو یہ وہ ٹیلہ ہے کہ اگر وہاں سے وہ نیچے اترتے تو ہاجرہ اور اسماعیل ان کی نگاہ سے اوجھل ہو جاتے۔ انہوں نے وہاں سے حسرت بھری نگاہوں سے انہیں دیکھا اور یوں دعا فرمائی، خدایا شہر مکہ کو شہر امن قرار دے دے، خدایا مجھے اور میری اولاد کو مجسموں کی پرستی سے محفوظ رکھ، خدایا میں نے اپنے بعض عزیزوں ہاجرہ اور اسماعیل کو بے آب و گیا سرزمین میں تیرے حرم کے نزدیک اقامت دی ہے، بسا دیا ہے، تاکہ وہ تیری نماز قائم کریں۔ لوگوں کے دلوں کو ان کے اور ان کے ہدف و مقصد کی طرف متوجہ فرما، انہیں مادی اور معنوی نعمتوں سے بہرہ مند فرما، خدایا مجھے اور میری اولاد کو نماز گزاروں میں قرار دے دے، پروردگار میری دعائیں قبول فرما اور میری خواہش پوری فرما، مجھے بخش دے، میری لغزشوں سے درگزر فرما، روز قیامت مجھے اور میرے والدین اور مومنین کو بخش دے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 سے 41 تک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اشک بار آنکھوں کے ساتھ ہاجرہ اور اسماعیل کو خدا کے سپرد کیا اور فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ جب انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ ان کی دعائیں مستجاب ہوں گی کیونکہ استجابت کی تمام شرائط موجود تھی۔ چشمہ زمزم کی تخلیق۔ خانہ کعبہ خدا پرستوں کی سب سے پہلی عبادت گاہ ہے جسے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے فرمان کے مطابق تعمیر کیا۔ پھر طوفان نوح کی وجہ سے خداوند عالم نے آسمانوں کی بلندیوں پر اٹھا لیا۔ اب بی بی ہاجرہ اور جناب اسماعیل اسی ویران شدہ گھر کے قریب خشک پہاڑوں کے درمیان یکو تنہا ہیں۔ سچ ہے کہ ایک دکھی خاتون کے لیے اپنے ننھے سے بچے کے ہمراہ ایسے مقام پر تنہا رہنا کس قدر خوفناک ہے۔ بی بی ہاجرہ نے ان سخت حالات میں ذات حق پر بھروسہ کرتے ہوئے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے وہاں پر ایک کانٹوں بھرا درخت دیکھا، اس پر ایک چادر ڈال کر سایہ بنایا اور اپنے ننھے سے بچے اسماعیل کے ہمراہ اس سائے میں بیٹھ گئی۔ اب وہ گوناگون فکروں کے سمندر میں گم ہے، کبھی اپنے نور نظر اسماعیل کو محبت کی نگاہوں سے دیکھتی ہے اور کبھی جناب ابراہیم کی مہر و محبت اور بی بی سارہ کے سلسلے میں سوچتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ وہ اپنی اور اپنے ننھے سے بچے کی تقدیر کے بارے میں فکر مند ہوئی، لیکن یاد خدا تڑپتے ہوئے دل کو سکون دے رہی تھی۔ اس گرم اور خشک بیابان میں کچھ وقت گزرنے کے بعد جناب اسماعیل نے پیاس کا اظہار کیا۔ ننھا سا بچہ پشت کے بل گرم زمین پر لیٹا پیاس کی وجہ سے یوں اپنی ایڑیاں رگڑ رہا تھا کہ گویا سنگ و خاک سے مدد طلب کر رہا ہو۔ یکو تنہا غم زدہ ماں اپنے لال کو تشنہ دیکھ کر سوچ رہی ہے کہ اب کیا کریں۔ اگر کہیں سے پانی نہ ملا تو اپنے دل کے میوے اور دکھوں کے آسرے اسماعیل کو ہاتھوں سے دے بیٹھے گی۔ وہ پانی کی تلاش میں نکلی۔ وہاں سے کچھ قدموں پر دو چھوٹے چھوٹے پہاڑ کوہ صفا کوہ مروہ تھے۔ انہوں نے کوہ صفا پر پانی کی مانند کوئی چیز دیکھی، جلدی سے اس کے اوپر گئی۔ جب وہاں پہنچی تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ پانی نہیں بلکہ سراب یعنی پانی جیسی دیکھنے والی ریت ہے۔
وہاں سے کوہ مروہ پر نظر کی تو پانی معلوم ہوا۔ جب اس کی چوٹی پر پہنچی تو وہ بھی سراب تھا۔ انہوں نے پانی کی تلاش میں کوہ صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ اسی دوران میں اپنے لال کو بھی دیکھتی دیکھتی کہ پیاس سے ہلکان ہو رہا ہے، خود تھک چکی تھی اور پانی ملنے کی امید نہ تھی۔ وہ اشک بھری آنکھوں سے اپنے نور نظر کے پاس آئی تاکہ اپنے بچے کی زندگی کے آخری لمحات میں اس کے پاس ہوں اور اپنی مجبوری بیان کریں کہ میرے دل کے سکون، میں نے اپنی طاقت و قدرت سے بڑھ کر پانی تلاش کیا، لیکن ہائے افسوس پانی نہیں مل سکا۔ جب بی بی ہاجرہ ہر طرف سے مایوس ہو کر اپنے بچے کے پاس تشریف لائی تو کیا دیکھتی ہیں کہ ان کے پاؤں کے نیچے سے ٹھنڈا اور خوش ذائقہ پانی ابل رہا ہے۔ عجیب ہے کہ اس بچے نے شدت پیاس سے شدید گریہ کیا اور اپنے چھوٹے چھوٹے پاؤں زمین پر مارے کہ قدرت خدا سے زمین اسے برداشت نہ کر سکی اور اپنے اندر سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ بی بی ہاجرہ یہ معجزہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور ریت اور پتھر سے پانی کے ارد گرد بندی باندھ دی اور کہہ رہی ہے، زم زم اے پانی آہستہ ہو جا۔ اسی وجہ سے اس چشمے کا نام زمزم ہے۔ یہ چشمہ ابھی تک خانہ کعبہ کے نزدیک موجود ہے اور بی بی ہاجرہ اور جناب اسماعیل کے اس عجیب و غریب واقعے کی یاد دلاتا ہے۔ بی بی ہاجرہ اور جناب اسماعیل نے اس چشمے سے پانی پیا، جان میں جان آئی۔ بی بی ہاجرہ نے ایک بار اور دیکھا کہ اللہ نے غیب سے اس کی مدد فرمائی اور ان کے شوہر نامدار جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا مستجاب ہوئی۔ اس واقعے سے ان کا دل خدا پر توکل کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ پرندوں کو اس بیابان میں پانی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ غول در غول وہاں پر اترے اور پانی پیتے۔ مکے کے نزدیک عرفات کے مقام پر ایک قبیلہ جرہم رہائش پذیر تھا۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ پرندے غول در غول اس چشمے کی طرف آتے ہیں، حتیٰ کہ وحشی جانور کی بھی اس طرف آمد و رفت ہے، تو انہوں نے کھوج لگایا اور اس چشمے پر پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے بی بی ہاجرہ سے پوچھا، تم کون ہو اور تمہاری داستان کیا ہے؟ بی بی ہاجرہ نے پورا ماجرا ان لوگوں کے گوش گزار کیا۔ یمن کے کچھ لوگ اپنی سواریوں پر سوار ہو کر مکے کے بیابان سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا پرندے ایک خاص سمت سے پرواز کر رہے ہیں، لہذا انہیں احساس ہوا کہ شاید اس طرف کہیں پانی نکل آیا ہے۔ ان لوگوں نے پرندوں کا پیچھا کیا تو چلتے چلتے اس چشمے تک پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں ایک معززہ خاتون اپنے ننھے سے بچے کے ہمراہ چشمے کے نزدیک بیٹھی ہوئی ہیں۔ ان لوگوں نے پانی کا تقاضا کیا، بی بی نے انہیں پانی بھرنے کی اجازت دی۔ ان لوگوں نے بی بی کو کھانے کی کچھ چیزیں دیں۔ پس اس طرح طائفہ جرہم اور کچھ دیگر قبائل آ کر مکے میں آباد ہو گئے۔ مکہ جو کہ ایک جلا سڑا بیابان تھا، رفتہ رفتہ وہاں پر رونق بڑھتی گئی اور ہر روز کوئی نہ کوئی کارواں وہاں پر آتا گیا۔ روز بروز بی بی ہاجرہ کے احترام و اکرام میں اضافہ ہوتا گیا۔ آہستہ آہستہ اس چشمے کے نزدیک خیمے لگ گئے اور یہ بیابان ایک چھوٹے سے شہر میں تبدیل ہو گیا۔ بی بی ہاجرہ خداوند قدوس کا شکر کرتی تھی اور ان کے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا مستجاب ہوئی۔ لوگوں کے دل ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان پر خالق کا خاص لطف و کرم ہوا۔ کارواں والے بھی ہمیشہ خدا کا شکر ادا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص نعمت سے انہیں نوازا ہے۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ 156 پیج تک پہنچ گیا ہے، لہٰذا وقت تمام ہو چکا ہے۔ اب ہم چاہیں گے آپ سے اجازت، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں قصص الانبیاء کے ساتھ۔ والسلام۔